شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، واقعہ حرہ یزید بن معاویہ کے دور میں واقعہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی، جس میں انہوں نے ظلم بربریت کے دستانے رقم کیے اور مدینہ میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور اسے واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابیوں کے اولاد، تابعین اور حافظ قرآن و حدیث کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبی میں نماز نہ ہو سکی۔ حرہ پتریلی زمین کو کہتے ہیں، چونکہ مدینہ کا ایک حصہ پتریلا اور آتش فشاں پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے اسے حرہ کہلاتا ہے۔ حرہ واقم کے راستے افواج یزید کی آمد پر یہ واقعہ حرہ کہلایا۔ واقعہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و کرام سے نوازنے کے باوجود واقعہ کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کے بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب ممبر نبی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امیوں کے مقابلے میں کلم کل مخالف اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں امی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے در پردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں امی لشکر کا ساتھ بھی دیا، ان سب کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کے جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا۔ وہ احکامات یہ تھے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لے۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کرے تو جنگ کرنا۔ جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب کو لوٹنا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کے اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے اور انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گیری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کے غلاموں اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے لیے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں ان کو شہید کر دیا جاتا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ مدینۃ النبی پر حملہ 63 ہجری میں ہوا، جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔ ابن عقبہ نے تحریک کو کچل دیا اور مدینہ میں بے شمار مسلمانوں اور صحابہ تابعین کو تیخ کر دیا۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن تک اپنے لشکر والوں کے لیے مباح کر دیا اور انہوں نے جو چاہا کیا۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ ایک شامی سپاہی ایک گھر میں داخل ہوا
اور مال و دولت کے بارے میں پوچھا تو گھر کی خاتون نے کہا کہ جو کچھ تھا وہ تمہاری سپاہی لوٹ کر لے گئے۔ یزیدی سپاہی نے اس کی گود سے شیرخوار بچہ چھین کر دیوار پر دے مارا، جس کی وجہ سے بچے کا مغز باہر آ گیا۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ پر مسلط ہونے کے بعد ان سے یزید کی غلامی کے طور پر بیعت کر لی اور ان سے ان کے مال و جان اور اولاد پر یزید کے حق تصرف کا عہد لیا، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں یزید کو سماجی حوالے سے بھی شکست ہوئی تھی، چنانچہ اس نے مسلم بن عقبہ سے کہا تھا کہ امام زین العابدین کو نہ چھیڑیں۔ اس دردناک واقعے میں مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف کہلایا۔ مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ ابتدائی 64 ہجری میں مدینہ سے مکہ کو روانہ ہو گیا۔ اتفاقاً راستے میں بیمار ہو کر وہ گمراہ راہی جہنم ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے حسین بن نمیر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور اس میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد مکمل محاصرہ کر کے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس محاصرہ کو 40 دن گزرے تھے کہ یزید ولید واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے مرنے کی خبر سے ابن زبیر نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ وہاں سے بھاگ گیا اور فوج دمشق واپس آ گئی۔ یزید کے انتقال کے بعد امیر معاویہ کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یزید کے لڑکے نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔